نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2954 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,15,138، سندھ میں 1,64,651، خیبر پختونخوا میں 44,932، بلوچستان میں 16,846، گلگت بلتستان میں 4,558، اسلام آباد میں 27,555، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,203 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 52,56,120 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,165 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,31,760 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,751 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 48 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,744 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,879، سندھ میں 2,845، خیبر پختونخوا میں 1,330، اسلام آباد میں 285، بلوچستان میں 163، گلگت بلتستان میں 95 اور آزاد کشمیر میں 147 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی، صوبے بھر میں کاروبار 6 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کاروبار کے اوقات کار صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق تمام تجارتی مراکز جمعے اور اتوار کو مکمل بند رہیں گے۔ جمعے اور اتوار صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے نئی پابندیاں 31 جنوری 2021 تک لاگو رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری، نجی دفاتر، پبلک مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار، جرمانہ بھی ہوگا۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% کم اسٹاف رکھا جائے۔ بند جگہوں پر شادی کی تقریبات پر پابندی، جبکہ صرف کھلے مقامات پر شادی ہوگی۔ شادی میں 200 مہمانوں کی اجازت ہوگی۔ تقریب 9 بجے ختم کرنا ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے شادی میں بوفے سروس پر بھی پابندی عائد کر دی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ کھانا پیک ڈبوں میں مہمانوں میں تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ مزارات، انڈور سینما، تھیٹر، جم بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹس کے اندر کھانے پر پابندی، کھلے مقام پر رات 10 بجے تک ڈائننگ کی اجازت ہوگی۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری بھی رات 10 بجے تک ہوگی۔ حکومت نے انسداد ریپ کے قانون کے مسودے کو حتمی شکل دے دی۔ خصوصی عدالتوں کی تشکیل سے تیز رفتار اور مؤثر پروسیکیوشن بل میں شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق انسداد ریپ کے قانون کے مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اینٹی ریپ بل کا مقصد متاثرین کا تحفظ اور ملزمان کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ خصوصی عدالتوں کی تشکیل سے تیز رفتار اور مؤثر پروسیکیوشن بل میں شامل ہے۔ یاد رہے وفاقی حکومت نے زیادتی کے مجرموں کی سزا کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے زیادتی کے شکار بچوں کی شناخت چھپانے سمیت مستقبل محفوظ بنانے کا واضح پلان لانے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم نے قانون سازی کے لیے مزید وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ زیادتی کے واقعات کی روک تھام ہر صورت یقینی بنانی ہوگی۔ سنگین نوعیت کے معاملے پر ایک لمحے کی تاخیر بھی نقصان دہ ہے۔ دن رات کام کریں لیکن معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور فاسٹ ٹریک مقدمات کے ذریعے انصاف فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث بلوچستان کے ضلع کوئٹہ، شیرانی، روب، موسی خیل، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، مستونگ، نوشکی، قلات، خضدار، واشک، خاران، پنجگور، کیچ، آوران، لسبیلا، چاغی اور گوادر میں جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی اضلاع میں برف باری بھی ہوگی۔
پی ڈی ایم اے نے برفباری اور بارش کی صورت میں ہیوی مشینری الرٹ کرتے ہوئے متاثرہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہری سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کی اپیل کی ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اڑان جاری رہی، جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 161 روپے سے تجاوز کر کے 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں پیر کو ڈالر کی قدر مزید 32 پیسے کے اضافے سے 161 روپے 4 پیسے کی سطح پر بند ہوئی، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 35 پیسے کے اضافے سے 161 روپے 35 پیسے پر بند ہوئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کا تیسری قسط کے لیے پاور ٹیرف میں اضافے کے علاوہ دیگر شرائط، چھوٹے مالیت کے تجارتی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے ڈالر کی خریداری بڑھنے جیسے عوامل ڈالر کے انٹر بینک ریٹ پر اثر انداز ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ زر مبادلہ کی مارکیٹوں میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافے کی افواہیں زیر گردش ہونے سے درآمدی شعبوں کی طلب بڑھ گئی ہے، جو ڈالر کی طلب و رسد کو غیر متوازن کر گئی ہے۔